الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو، زور سے پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكرمت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر کسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر کسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ او مسلمانوں، یہ تخت محمد ہے. چلے آؤ اے مسلمانوں، یہ تخت محمد ہے. نگاہ عشق و مستی ہے، وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی ہے، وہی اول وہی آخر. وہی قرآن، وہی فرقان، وہی طٰہٰ، وہی یاسین. میرے محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں اس ذی وقار و پرور ختم نبوت فتح مبارک کانفرنس کے انعقاد پر منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی اس کانفرنس کو اپنے بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور فتح مبارک کانفرنس میں جو لوگ شریک ہیں سب کو اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرمائے. میرے محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں،
آج ہم یہاں ایک اہم موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے جمع ہوئے، وہ موضوع ختم نبوت کا ہے۔ اس بات پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اور قرآن کریم اور احادیث میں دلائل موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین پیغمبر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ امت آخری امت ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اور محمد رسول اللہ افضل الاولین والآخرین خاتم النبیین آخری پیغمبر ہے۔ ختم نبوت کا مطلب ہے نبوت کا ختم ہونا۔ اسلام کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ قرآن مجید اور احادیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتی ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رسول اور نبیوں کے خاتم ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیات میں خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب نبیوں کا خاتمہ کرنے والا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ احادیث میں بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے: مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا فاحسنها واکملها۔ صحیح بخاری۔ میرے مثال اور دیگر انبیاء کے مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور اسے خوبصورت اور مکمل کیا، سوائے ایک اینٹ کے مقام کے لوگ اس عمارت میں داخل ہوتے اور تعجب کرتے اور کہتے یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، تو میں وہ اینٹوں میں آیا اور میں نے انبیاء کو ختم کر دیا۔ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبیوں کی تسلسل کا خاتمہ قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسلام کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری نبی ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مراد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں بھیج کر بعثت انبیاء کی سلسلہ ختم فرما دیا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر قرآن مجید، قرآن حکیم کے 100 سے بھی زیادہ آیات میں نہایت بھی جامع انداز میں صراحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو اشارتاً یا کنایتاً عقیدہ ختم نبوت کی تائید اور تصدیق کرتی ہے۔
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد اور متواتر احادیث میں خاتم النبیین کا یہی معنی متعین فرمایا ہے۔ لہٰذا اب قیامت تک کسی قوم، ملک یا زمانہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور نبی یا رسول کی کوئی ضرورت باقی نہیں، اور مشیت الہی نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت و رسالت کی آخری کڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے اپنی ختم نبوت کا واضح الفاظ میں اعلان فرمایا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالہ والنبوہ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، فلا رسول بعدی ولا نبی۔ اب نبوت و رسالت کا انقطاع عمل میں آ چکا ہے، لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، ملعون اور ابلیس کے ناپاک عزائم کا ترجمان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے جھوٹی دعوے داروں کے نہ صرف نشاندہی کر دی بلکہ ان کے تعداد بھی بیان فرما دی تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہو نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترجمہ میرے امت میں 30 اشخاص کذاب ہوگے، ان میں سے ہر ایک کذاب کو گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے، خواہ کسی معنی میں ہو، وہ کافر، کاذب، مرتد اور خارج از اسلام ہے۔ جو شخص اس کے کفر و ارتداد میں شک کرے یا اسے مومن، مجتہد یا مجدد وغیرہ مانے، وہ بھی کافر و مرتد و جہنمی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئی زمین کی ہر قوم اور ہر انسانی طبقے کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہے، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید تمام آسمانی کتب کے احکام منسوخ کرنے والے والی اور آئندہ کے لیے تمام معمولات کے احکام اور قوانین میں جامع و معنی ہے۔ قرآن کریم تکمیل دین کا اعلان کرتا ہے، قرآن کریم او تکمیل دین کا اعلان کرتا ہے، گویا انسانیت اپنی معراج کو پہنچ چکی ہے اور قرآن کریم انتہائی عروج پر پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہ کسی نئی نبی کی حاجت، چنانچہ امت محمدیہ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انسانیت کی سفر حیات میں وہ منزل پہنچی ہے کہ جب اس کا ذہن بالغ ہو گیا ہے اور اس سے وہ مکمل ترین ضابطہ حیات دے دیا گیا، جس کے بعد اب اس نہ کسی قانون کی احتیاج باقی رہی، نہ کسی نئی پیغمبر کی تلاش۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ختم نبوت کا انکار محال ہے، اور یہ ایسا متفقہ علیہ عقیدہ ہے کہ خود عہد رسالت میں مسلم کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کی، تو اس کے جھوٹا ہونے میں ذرا بھی تعامل نہ کیا گیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں صحابہ کرام نے جنگ کر کے ایسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس کے بعد بھی جب اور جہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، امت مسلمہ نے
متفقہ طور پر اسے جھوٹا قرار دیا اور اس کا قلع قمع کرنے میں ہر ممکن کوشش کی۔ 1973 کے آئین میں پاکستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والے کو غیر مسلم قرار دیا ہے۔ آج بھی وہی آئین و قانون موجود ہے۔ جو بھی ختم نبوت سے انکار کرے گا ہم ان کا سر کاٹ لے گئے اور اسے کیفر کردار تک پہنچائے۔ ہماری جان، ہمارے مال اولاد، ہمارے سب کچھ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے۔ یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتی ہے کہ حدیث کی خدمت بھی اللہ کے دین ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہو کہ حدیث کی خدمت بھی اللہ کے دین ہے۔ قرآن عظیم و شان، قرآن کریم کی خدمت بھی اہم خدمت ہے۔ تفسیر کی خدمت بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور فقہ کی خدمت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تبلیغ کرنا بھی بہت اہم کام ہے، لیکن ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے۔ باقی چیز اقوال کا تحفظ ہے، اعمال کا تحفظ ہے، افعال کا تحفظ ہے، آپ کی سیرت کا تحفظ ہے، آپ کی صورت کا تحفظ ہے، آپ کی کردار کا تحفظ ہے، آپ کی ہدایت کا تحفظ ہے، لیکن ذات کا تحفظ سب سے اولا و افضل ہے۔ حضرت فرماتی ہے جس شخص نے آپ کی ہدایت کا تحفظ ہے، لیکن ذات کا تحفظ سب سے اولا اور افضل ہے۔ حضرت فرماتی تھے جس شخص نے بھی ختم نبوت کے عقیدے کے لیے ایک گھنٹہ بھی کام کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ عظیم شان کام قبر میں چراغ نجات ہے، اندھیرے میں روشنی ہے، جنت کی یقینی ضمانت ہے۔ ختم نبوت کام کرنے والے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ہر شخص جنتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ عزت اور حرمت کا ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی متاع ایمان ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا سے ادنا بے ادبی اور گستاخی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ رکھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا فرض ادا کیے بغیر اسلام اور پیغمبر اسلام خاتم النبیین امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تحفظ ناموس رسالت ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ تحفظ ناموس رسالت ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اس میں معمولی سی غفلت بھی سلب ایمان کا سبب بن سکتی ہے۔ دنیا میں ذلت اور رسوائی
اور آخرت میں شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدتاً ختم نبوت پر کامل ایمان، اس کی حفاظت اور اس پیغام کو عام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت یہ ہے کہ ہم عقیدتاً ختم نبوت کا دفاع کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ختم نبوت کا دفاع کرنے کے توفیق نصیب عطا فرمائے۔ ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انٹرنیشنل ختم نبوت نام ہمارا، تحفظ ختم نبوت کام ہمارا۔ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ زندہ آباد، مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ۔ مولانا منظور احمد چنوٹی کا دوسرا نام مولانا محمد الیاس چنوٹی۔ میں یہ کہتا ہوں مولانا منظور احمد کا چنوٹی کا دوسرا نام، آپ زور سے بتاؤ۔ مولانا محمد الیاس چنوٹی صاحب، مولانا منظور احمد چنوٹی کا دوسرا نام مولانا، زور سے پڑھو، مولانا محمد الیاس چنوٹی صاحب، مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب کا دوسرا نام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔